الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سعودی عرب میں آج 20واں صوم ہے، یعنی آج کی رات آخری 10 راتوں میں سے پہلی رات ہوگی جس میں لیلۃ القدر کے ہونے کی امید ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا، آخری دہائی، آخری 10 دن رمضان کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، پوری راتیں جاگ کے گزارتے تھے اور بڑی محنت کیا کرتے تھے. تو یہ آخری 10 راتیں ہمارے لیے بڑی قیمتی ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ وہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا تھا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آئیے ہم استغفار کے موضوع پر بات کرتے ہیں جو ہمارے درس کا سلسلہ ہے. استغفار کے فوائد و ثمرات، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے، معافی مانگنے، بخشش چاہنے کے کیا فوائد و ثمرات ہیں. اس کے بہت زیادہ متعدد فوائد و ثمرات ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا: وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو شخص برائی کرے گا، برا کام کر لے گا یا اپنی جان پر ظلم کر لے، کوئی برا کام کر لے یا اپنی جان پر ظلم کر لے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی چاہے، بخشش طلب کرے، تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا، بخشنے والا، مہربان پائے گا. ایسے ہی حدیث قدسی میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث قدسی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا عبادی، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی معروف و مشہور حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، تم شب و روز خطائیں کرتے ہو، دن رات غلطیاں کرتے ہو، اور میں تمام گناہوں کا بخشنے والا ہوں. مجھ سے تم استغفار کرو، بخشش مانگو، میں تمام گناہوں کو بخش دوں گا. اغفر لکم، میں سب معاف کر دوں گا. دنیا میں کوئی بھی ایسا گناہ نہیں، جب تک انسان زندہ ہے، جی رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تب تک کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو ناقابل معافی ہو. کفر ہے، شرک ہے، یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی قابل معافی ہے جب تک انسان زندہ ہے، جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. لیکن اگر اسی حالت میں مر گیا تو کفر اور شرک کی معافی نہیں ہوگی مرنے کے بعد. ہاں، بقیہ جو گناہ ہیں اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ چاہے معاف کر دے، چاہے ان پر سزا دے. لیکن زندگی میں مرنے سے پہلے تمام گناہ قابل معافی ہیں، مرنے سے پہلے تمام گناہ قابل معافی ہیں. یہ بات یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اس حدیث قدسی میں اپنے بندوں کو شوق دلایا ہے کہ میرے بندو، تم مجھ سے معافی طلب کرو، آؤ میری طرف پلٹ کے، میں سب معاف کر دوں گا. بلکہ ہر رات کا جب آخری تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر، جو ہماری زمین سے سب سے قریبی آسمان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے.
اور پھر وہ اپنے بندوں کو پکار کے کہتا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتابیں ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایک فائدہ استغفار کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے ایک بندہ کم تر مقام سے بلند ہو کر اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، کوتاہی سے کمال کی طرف چلا جاتا ہے اور مکروہ سے محبوب تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد نے اس کی روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کا جنت میں مقام بلند کر دیتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اللہ یہ میرا مقام بلند کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے کیونکہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی۔ اللہ اکبر! ایک بندہ خود اپنے لیے استغفار کرتا ہے اس کا اجر و ثواب، اور اگر اپنے گزرے ہوئے وفات پائے ہوئے عزیز و اقارب اور والدین کے لیے استغفار کرتا ہے، اپنے امی ابو، اپنے دادا دادی، نانا نانی کے لیے استغفار کرتا ہے، تو اس سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی اللہ سے معافی طلب کرنا، دوسروں کے لیے بھی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، ایمان والوں کو بخش دے، ایمان والے مردوں کو بخش دے، ایمان والی عورتوں کو بخش دے۔ تو اس طرح سے استغفار سب کے لیے، بہت سارے لوگوں کے لیے ایک بندہ استغفار کرتا ہے اور اس طرح سے ان کا بھی ثواب اسے ملتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کا بھی درجہ بلند ہوتا ہے جن کے لیے بندہ استغفار کرتا ہے۔ اسی طرح سے استغفار یہ بلاؤں کے ٹالنے کا سبب ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یونس علیہ السلام، جو مچھلی والے نبی کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں سورہ صافات کی 144 نمبر آیت میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے۔ وہ تسبیح کیا تھی جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ سے معافی چاہی تھی۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، سبحانک اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تسبیح کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی اپنے جان پہ ظلم کیا ہے۔ تو جب یہ استغفار انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت ٹال دی اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں باہر نکال دیا۔ اسی طرح سے استغفار کے ثمرات و فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، روزی کشادہ کر دی جاتی ہے، مال اور اولاد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے مالک، اپنے رب، اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے پروردگار سے معافی مانگو، استغفار کرو، بخشش چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے، اور وہ صرف معاف ہی نہیں کرے گا
بلکہ اس استغفار کی وجہ سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری مال و اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ استغفار سے اللہ کی محبت ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں اسے عطا فرماتا ہے اور اتنی ساری نعمتوں سے اسے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم سب اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ، اس سے توبہ کرو، لوٹ جاؤ، وہ تمہیں بہترین سامان گزارا عطا فرمائے گا، بہترین رزق سے نوازے گا ایک متعین مدت تک۔ یعنی دنیا کی زندگی میں یہ خیر اور بھلائی کا وعدہ ہے کہ تمہیں دنیا میں بہترین زندگی عطا فرمائے گا اور ہر صاحب فضل کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا، اور اگر تم پیٹھ پھیر کے جاتے ہو تو تمہارے بارے میں مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یہ ایک نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ تمہیں نوازے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اگر تم اللہ سے پیٹھ پھیرتے ہو، اعراض کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو تو خطرہ ہے، اندیشہ ہے ایک بڑے عذاب کا۔ اسی طرح سے حسن بصری رحمہ اللہ سے متعلق یہ واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے اپنی محتاجی، فقیری اور تنگ دستی کا شکوہ کیا، اس سے بھی حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا ہرا بھرا باغ سوکھ گیا ہے، پھل نہیں دے رہا ہے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفر اللہ، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ جو ان کے طلبہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ 3 لوگ آئے، مختلف بیماریاں بتائیں، آپ نے سب کے لیے ایک ہی علاج تجویز کیا۔ 3 لوگوں نے مختلف شکایات کی، 3 لوگوں نے اپنے مختلف مسائل بتائے، آپ نے سب کا ایک ہی علاج تجویز کیا، اور وہ یہ علاج یہ ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی چاہو، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ تو انہوں نے جواب دیا، حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، یہ تو وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام سے متعلق بتائی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ میں نے لوگوں سے کہا، نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا اے لوگو اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ تو یہ استغفار کے فوائد ہیں۔ اسی طرح سے استغفار کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے دل روشن ہو جاتا ہے، دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے برے اثرات کی وجہ سے دل پر جو سیاہی چھا جاتی ہے، دل پر جو میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، گناہوں کے ان اثرات کو استغفار مٹا دیتا ہے۔ جو سیاہی، جو کالا پن، جو داغ دھبا اور جو بھی میل کچیل گناہوں کی وجہ سے دل میں جمع ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے دل پر چڑھ جاتا ہے، توبہ استغفار کی وجہ سے ان سب کی صفائی ہو جاتی ہے اور دل صاف ستھرا اور روشن
اور چمکدار و درخشاں ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، ایک صاحب ایمان جب کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، اگر وہ گناہ سے الگ ہو جاتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، ثقل قلبہ، تو اس کا دل پھر چمکنے لگتا ہے، پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر وہ گناہ کی طرف واپس لوٹتا ہے، بار بار گناہ کیے جاتا ہے، مسلسل لگاتار گناہ کرتا ہے، تو یہ سیاہی دل کی بڑھتی رہتی ہے، دل کا کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتی تعلو علی قلبہ، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اس کے پورے دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جاتی ہے۔ وَهُوَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوت کی بنا پر چھا گیا ہے، سیاہی چھا گئی ہے، غبار چھا گیا ہے، زنگ لگ گیا ہے، دل صاف ستھرا نہیں رہ گیا ہے، دل پر میل و کچیل جم گیا ہے۔ تو اسی کا اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث جو ابھی بتائیے مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر گرد و غبار چھا جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم، خاتم النبیین، شفاعت عظمیٰ والے، مقام محمود والے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے مقام اور اتنے سارے فضائل سے نوازا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ گرد و غبار چھا جاتا ہے۔ اس کیفیت کو مٹانے کے لیے، گرد و غبار کی صفائی کے لیے، دل کی روشنی کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ہم گناہ گاروں کو کس قدر زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ آج انہی فوائد و ثمرات پہ اکتفا کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کچھ اور فوائد و ثمرات ہم اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔